اچھا، قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے قرض کا، کہ قرض میں دو مسئلہ، ایک ہے مقروض کی قربانی، جو مقروض ہے وہ قربانی دے سکتا ہے کہ نہیں، دوسرا مسئلہ ہے قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں، دونوں مسئلہ۔ مقروض اگر آدمی ہے، یعنی جس کے اوپر قرض ہے، کسی نے لوگوں سے قرض لیا ہے، وہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جو جس سے قرض لیا وہ قرض کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ آدمی پیسہ مانگ رہا ہوتا، نہیں ابھی نہیں، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، اس کو پیسہ نہیں دے رہے، اگر وہی پیسہ جو ہے اسی پیسہ سے قربانی کر رہے ہیں تو یہ صورت جائز نہیں۔ آپ قربانی آپ جو ہے قرض لوٹائیں، قرض لوٹا کے اگر پیسہ بچ جاتا ہے اسے قربانی کریں۔ ایک شکل یہ قرض دے کر پیسہ بچ جاتا ہے، قربانی دے سکتے ہیں تو دیں، یا قرض دینے والا آپ کو مہلت دے رہا ہے، ٹھیک ہے قربانی کے بعد لوٹا دینا، 2 مہینے کے بعد لوٹا دینا، 1 سال کے بعد لوٹا دینا، تمہیں آزادی ہے، تمہیں میں مہلت دیتا ہوں۔ اگر ایسی مہلت آپ کو ملی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ قربانی مقروض ہوتے ہوئے بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ لیکن قرض کا مطالبہ ہو رہا ہے، ٹال مٹول کر کے آپ قربانی دے رہے ہیں تو یہ شکل صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تو مقروض کی قربانی ہو گئی۔ قرض لے کر قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر قرض کو آسانی سے اتار سکتے ہیں تو قرض لے کر قربانی دے سکتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہمیشہ قربانی دیتا آ رہا ہے، لیکن اس مرتبہ ہوا یہ اس کی سیلری نہیں آئی، بیماری میں اس کا پیسہ ختم ہو گیا، یا اچانک قربانی سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں بچا، آگے امید ہے، پیسہ آنے کی امید ہے، سیلری آنے والی ہے، یا کہیں سے اور پیسہ آنے کی امید ہے، وہ اپنے قرض کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے تو ایسا آدمی قرض لے کر قربانی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے قرض کی ادائیگی مشکل ہو جائے تو ایسی قربانی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ جو قربانی دے سکتا ہے، جسے قربانی دینے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، وہی آدمی قربانی کرے، اپنی جان کو یا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، تکلیف میں نہ ڈالے۔ قربانی لینے کے بعد تقاضا کرتا رہے، گالیاں، لوگ جس سے قرض لیتے ہیں وہ آدمی گالی دینے پر بھی آتا ہے، بدسلوکی بھی کرنے پہ اتر آتا ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔